قیامت قریب ہے. اگر ہم قیامت نہیں بھی دیکھیں نا ہم نے، تو موت قیامت سے کم نہیں ہے. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ قیامت جو کہ اتنے قریب ہے، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جو فتنوں کا دور ہے، اور قیامت کی علامات پوری نظر آتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ فتنے ایک کے بعد ایک ایسے اٹھیں گے جیسے کہ ہار کو توڑا جائے، ہار ٹوٹ جائے تو موتی ایک کے بعد ایک کیسے بکھرتی ہے، ایسے فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے. تو واقعی میں اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے پرفتن دور میں ہے نا، جب کہ فتنہ عام ہے، بے حیائی عام ہے. لیکن ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہا کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو کہا کہ بہت زیادہ نفلی روزے یا بہت زیادہ نماز نفلی یا بہت زیادہ صدقات خیرات تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے شدید محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. تو قیامت آنے سے پہلے پہلے ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا. جیسے اگر اگزام آنے والا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں انٹرویو وغیرہ ہو، تو انسان کیسے تیاری کرتا ہے؟ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں کتنے سارے سوالات گردش کرتے ہیں. اور اگزام آنے والا ہے تو اس کی تیاری کیسے کرتا ہے وہ کہ اب تو کل پیپر ہے اور اگر بغیر پڑھے گیا تو کیا کروں گا؟ کلاس میں بھی میں نے دل لگا کے پڑھا نہیں اور اب اگزام ہے، اب نہیں پڑھوں گا تو فیل ہی تو ہو جاؤں گا نا. تو پھر وہ ایک دن پہلے ہے نا کچھ تو پڑھتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قیامت کب آنے والی ہے، یا تو موت یا تو قیامت. تو ہمیں تو ہر پل ہر لمحہ پریپیئرڈ رہنا چاہیے نا، تیاری کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بھروسہ نہیں ہے. جوان بھی، بوڑھا بھی، بچہ بھی، ہر کوئی جا رہا ہے. اچانک اچھا خاصا تو تھا، اچھا بھلا تھا، لیکن کوئی نہیں، کھاتے کھاتے گر گیا، اٹیک آیا تھا لگتا ہے، چلتے چلتے گر گیا. نہیں کہتے، ہم نہیں سنتے، آئے دن کوئی نہ کوئی خبر ہمارے کانوں سے گزرتی ہے. تو اب موت صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی بوڑھے ہی کو آئے گی، یا 50 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے تو اب مرنا ہے. نہ، جوان، بوڑھا، بچہ، ہر کوئی دنیا سے رخصت ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے تاکہ جو رزلٹ آئے نا تو وہ رزلٹ میں پاس ہو. بندہ کیا سوچتا ہے کہ بھئی پورے سال میں نے پڑھائی تو نہیں کی، اتنے مہینوں میں نے پڑھائی نہیں کی، اب میرا اگزام ہے تو میں پڑھائی کر لوں ورنہ میرا رزلٹ میں 0 آئے گا. سمجھ رہے؟ تو رزلٹ تو قیامت کے دن اناؤنس ہوگا. رزلٹ حشر کے میدان میں اناؤنسمنٹ ہوگی رزلٹ کی، لیکن اس سے پہلے تو پیپر تو سالو کرنا ہوگا نا، صحیح اگزام تو دینا ہوگا. اور یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، آزمائش ہے نا. یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ آزمائش کے لیے بھیجا. کہیں مال، کہیں اولاد ہے نا، کہیں غریبی، کہیں امیری، کہیں بیماری، کہیں صحت، ہر چیز انسان کے لیے آزمائش ہے. ہم یہ سوچیں کہ بھئی امیر تو بڑے آسانی میں، نہ، وہ پیسہ ان کے لیے آزمائش بن گیا. کہیں بیماری انسان کے لیے آزمائش بن گئی، کہیں غریبی انسان کے لیے آزمائش بن گئی، کہیں محتاجی مفلسی انسان کے لیے آزمائش بن گئی. سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت کہیں انسان کا دین پر چلنا انسان کے لیے آزمائش بن گیا. مطلب کیا؟ دین اللہ نے دیا ہے تو اس کو کتنا فالو کیا، اس دین کو لوگوں تک کتنا پہنچایا، اس دین کا جو حق ہے وہ کتنا ادا کیا. تو یہ ساری چیزیں قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں یہ تیاری کرنی ہے. تو اب ہم چیک کریں کہ تیاری ہو گئی. قیامت میں سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے نماز کا حساب کیا جائے گا. سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نماز اچھی نکلی تو سارے اعمال اچھے،
نماز اچھی نہیں تو سارے اعمال خراب. تو اب ہم چیک کریں ہماری نمازیں. آپ کہو کہ آپا میں تو نماز پڑھتی ہوں، پابندی سے پڑھتی ہوں، کبھی نہیں چھوڑتی ہوں، لیکن نمازوں میں اخلاص، نمازوں میں خشوع، نمازوں میں للہیت، ہر چیز کا لیول. نماز ترازو میں تولی گئی، لیکن قیامت میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی. اب نماز کی کوالٹی کیا تھی؟ اس میں اللہ کا دھیان تھا، اللہ کا احساس تھا. سمجھ رہے؟ تو ہمیں ایسا یہ نہیں سوچنا بھائی میں تو نماز پڑھتی ہوں تو اس ایگزام میں تو میں پاس ہو گئی. نہ بلکہ نماز کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی، سمجھ رہے؟ ساری چیز اللہ رب العزت تو لیں گے. تو کیا کوالٹی تھی ہماری نماز کی؟ کوانٹٹی زیادہ تھی لیکن کوالٹی کم تھی تو نماز ہلکی ہو جائے گی. اب اللہ کہیں گے اور کچھ ہے اس کے اعمال میں، تو پتہ چلے گا اللہ پاک نفلیں ہیں تو اللہ کہیں گے ڈالو نفلوں کو، دیکھتے ہیں بڑھتا ہے وزن کے نہیں. پھر وہ نفلیں ہماری ڈالی جائے گی. اور کتابوں میں آتا ہے ایک 70 رکعت ایک فرض کے لیے غالباً اس طرح سے کہ 70 نفل ایک فرض کے برابر تولی جائے گی. فرض میں کمی ہے یا نہیں پڑھی، اور جو تم نے 70 نفلیں پڑھی تھی نا تو وہ 70 نفلیں ایک وقت کی فرض کے برابر تولی جائے گی. وہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اب ہمیں کتنا کہ کہنا چاہیے چوکنا رہنا ہے، اور کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو نماز کا معاملہ ہو گیا. اللہ رب العزت عبادت کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں عبادت میں کمی بیشی اگر ہوئی نا تو اللہ غفور الرحیم ہے. اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں اپنے فضل سے. لیکن تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا گفتار، سمجھ رہے ہیں، تمہارے معاملات، تمہارے حقوق جن جن پر نکلتے تھے وہ حقوق میں اگر کمی ہے تو وہ نہیں معاف ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تم نے کسی کا حق لیا ہے اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ سامنے والا معاف نہ کر دے. تم نے کسی کو ستایا ہے اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ سامنے والا معاف نہ کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے اس بات پر ایک بات یاد آئی بہت پیاری. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ہی ایک تحریر پڑھی تھی کہ ایک مدرسے کے جو ہے شیخ تھے مفتی محمد ضروری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مدرسے کے جو بہت سارے طلباء ہوتے ہیں اس میں بہت اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، معصوم سے بچے تو کیسے ہوتے ہیں نا کہ کس کا ذہن کمزور ہوتا ہے تو بیچارہ پڑھنے میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے. لیکن ایک دن وہ کہنے لگے کہ ایک بچے نے کچھ شرارت کی اور میں نے سزا دی، میں نے اسے سزا دی. تو کہا کچھ دیر کے بعد میرا ہاتھ حرکت کرنا چھوڑ دیا اور میرا ہاتھ مردہ ہو گیا. تو کہا میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کے چیک کروایا. چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ ہاتھ پہلے کام کرتا تھا. یعنی ڈاکٹر حیرت سے پوچھنے لگا اس کی تو ساری رگیں خشک معلوم ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس ہاتھ میں کبھی جان ہی نہیں تھی. تو مفتی صاحب جو تھے نا مفتی محمد ضروری خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے کلینک سے سیدھا مدرسے گیا اور اس طالب علم کو میں نے بلایا. وہ ڈرتے ڈرتے آیا کیونکہ میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے مارا تھا تو وہ ڈرتے ڈرتے آیا. پھر کیا ہوا جب قریب آیا نا تو میں نے کیا کہا اس سے، وہ کہنے لگے میں نے اسے کہا، اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بچے ہم انسان ہیں، ہمارا جو پیمانہ ہے انصاف کا تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے نا کہ انسان کے ساتھ پیمانہ کیسا ہونا چاہیے انصاف کا. ہمارا پیمانہ ویسا نہیں ہے. کس شرارت کی کتنی سزا جائز ہے یہ پیمانہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کو مارتے وقت شاید مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے اور میرے ہاتھ کو دم کر دیجئے، پڑھ کے کچھ دعا پڑھ کے دم کر دیجئے، پھونک دیجئے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم زار و کتار رونے لگا اور وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ایسا نہ کہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے شیخ ہیں. لیکن حضرت مفتی ضروری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اصرار کرتے رہے کہ ہاتھ پہ دم کرنے کے لیے. جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ابھی دم نہیں کیا تھا اس بچے نے، خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے، تو کیا ہوا؟ تفسیر کی کلاس ہے، قرآن مجید کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں
وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہاتھ جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا رگیں خشک ہو گئی ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی تھی کہ شاید اس ہاتھ میں اب کبھی جان نہیں آ سکتی. ڈاکٹرز کی سائنس یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی تو نسیں خشک ہو گئی ہے، لیکن طالب علم کے ہاتھ رکھنے سے وہ ہاتھ حرکت کرنے لگا اور کہنے لگے میرا جو ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا نا، وہ ہاتھ میں پھر جان آ گئی، وہ پہلے کی طرح پھر تندرست ہو گیا. تو مفتی محمد ضروری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علموں کا جو ہے نا حاصل کرنے کے علاوہ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے کہ بندہ اللہ کے دین کو پہنچائے؟ بس یہی اصل مقصد ہے، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو سوچے ایک مفتی جو اپنے وقت کے اتنے پیارے اتنا اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے ایک بچے کو تھوڑا تیز مار دیا تو ان کو یہ سزا ملی. تو ہم سوچے جو مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے وہ ہماری زبان کی، ہمارے ہاتھ کی، ہمارے کیے کی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اگر کسی نے ہمیں تماچا مارا، ہم نے اس کو تھوڑا سا بھی، استاذہ کہتی ہے بچوں اللہ ایسا منصف ہے کہ اگر سامنے والے نے تم کو تماچا مارا ہے، تم نے پلٹ کر اس پر وار کیا اور وہ وار تھوڑا سا سخت زیادہ تھا تو اللہ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا. سمجھ رہے؟ اللہ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا. تو نہ جانے دن بھر میں ہم نے کیا کچھ کیا، کبھی زبان سے کسی کو تکلیف دی، کبھی ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی. پھر ہمیں اخلاق، کردار، گفتار کے اعتبار سے کتنی زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. عبادات تو عبادات، ساتھ میں اخلاق، ساتھ میں معاشرت، ساتھ میں ہمارا برتاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ساتھیو، ہم سب یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ایک دین کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ تاکہ جو سیکھے وہ آگے پہنچائے. لیکن جو ایک دائی ہوتا ہے نا، دین کا دائی، اس کا کردار، اس کا گفتار کیسا ہونا چاہیے، اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی زبان کو دیکھ کے دین کو سیکھے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان قبول کرے، اس کے اخلاق اور گفتار کو دیکھ کر دین کو مزید سرچ کرنے والے بنے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اخلاق اور کردار اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ ان سے ایک ملاقات پر ان کی مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھنا پسند کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا دل بدل جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے برتاؤ کو ویسے رکھیں. کیوں؟ دیکھیں ہم سب عورتیں ہیں، گھر میں بسا اوقات ہے نا، عورت کی زبان تو بہت مشہور ہے نا کہ بھئی زبان تو بہت تیز ہوتی ہے. تو کبھی ہم نے اپنے بچے، چھوٹا بچہ، اسی کو تانا دے دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، اور کسی کا دل دکھ گیا. کہیں شوہر ہے، کہیں ماں باپ ہے، کہیں بھائی بہن ہے. تو انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کا میں بھی اور آپ بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر کو ایک پاکیزہ ماحول بنائیں اور بچوں کو بھی سکھائیں. یہ بچے، آج کے بچے کل کے جوان، جو بچپن میں سکھائیں گے وہ بچپن تک ہوگا. پھر جب وہ بڑے ہوں گے نا تو انہیں احساس ہوگا نہیں ہماری زبان سے جو ہمیں بولنا ہے پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے. سمجھ رہے؟ تو ہم خود بھی سیکھیں، اپنے گھر کو بھی نبوی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں ساتھیوں انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں قیامت کی تیاری کرنا ہے، قیامت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے، مرنے سے پہلے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. جو میں بول رہی ہوں ہو سکتا ہے اگلا جملہ میں پورا نہ کر سکوں اور میں بولتے بولتے مر جاؤں. بھروسہ ہے، اعتبار ہے زندگی کا. تو اب کتنی تیزی سے اپنے آپ کو ایگزام میں تیار کرنے کی ضرورت ہے. اس امتحان میں ہم پاس ہو جائیں، اس کے لیے کتنی تیزی سے ہمیں ایک طرف پڑھنا بھی، ایک طرف پیپر بھی دینا ہے. یعنی جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو سیکھ رہے ہیں اس کو عمل میں لانا ہے تاکہ قیامت کے رزلٹ میں ہم سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ. تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.